تو کہہ رہتے ہیں کہ پھر حاجرہ صفا سے مروہ کی طرف سعی کی بھاگی ہیں اور مروہ سے صفا کی طرف بھاگی ہیں، یعنی ادھر اور ادھر ہی جا رہی ہیں، یہاں اور وہاں جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی اگر پکارنا ہی ہے اور مجھے مدد چاہیے تو میں تو چاروں طرف جا کے مدد کی پکار کروں گا، نہ کہ دو جگہ جا کے مدد کی پکار کرنا شروع کروں گا۔ اور حاجرہ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، میں اگر اس کو حقیقت پر مبنی رکھوں تو حاجرہ کا اپنا خود کا مقام کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کی نبی تھی؟ کیا اللہ کی طرف سے انہوں نے یہ چکر لگانے کی رسم پوری کی تھی؟ کیا کسی رسم کی وجہ سے انہوں نے یہ 7 چکر لگائے تھے؟ اگر انہوں نے کسی رسم کی وجہ سے یہ 7 چکر لگائے ہوتے تو میری سمجھ میں آتا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو رسم و رواج کے اندر رکھا جائے گا اور بالکل درست قرار پائے گا۔ مدد طلب کرنے کے لیے اپنے اختیار سے عمل کرنا اور یہاں سے وہاں بھاگتے رہنا، اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی منشا قرار دیا جائے اور اللہ کا حکم قرار دے کہ یہ بات کا ایک جز قرار دیا جائے، یہ تو عقل سے بعید ہے، یہ تو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کی قدر ہی نہیں ہے جیسے کہ اس کے قدر کا حق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے اعمال کریں جن کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہے نہ ان کی طرف وحی آتی تھی، وہ اپنا خود ساختہ عمل کریں، لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چکر لگائیں، اور میں کہوں کہ یہ عبادت بن جائے اور پوری دنیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، جس کا نہ تو کوئی فائدہ حاصل ہو اور نہ ہی انسانیت کے معاملات میں کوئی بہتری نظر آئے، تو یہ عبادت تو نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا تو نہیں ہو سکتی، یہ میرے جذبے کی تسکین تو ہو سکتی ہے، یہ راویوں کی بتائے ہوئے کاموں پر عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس اس کے بنیادی موجود نہیں ہے؟ دین کا مطلب تو یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہماری نظریں اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ دین کی جب بات آتی ہے، جب میں کہتا ہوں کہ دین کا ایک رکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے، اگر میں ترجمہ لوں مروجہ، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان میں آنا جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ لازم کا تو شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس آیت کے اندر، جو آپ نے لازم اور واجب قرار دیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر تو حج جو ہے وہ ناقص نظر آتا ہے۔ فلا جناح علیہ کا مطلب تو اتنا ہوا کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے، اس سے تو اتنا معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ یہ حج کے بنیادی رسم و رواج کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ رکن تو خیر وہ عرفات میں ٹھہرنے وہ کہتے ہیں، لیکن بنیادی حیثیت تو رکھتا ہے یہ صفا و مروہ۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر میں نے حج کر لیا، حج وہی جو ذہن میں آ رہا ہے نا، حج وہی کہ میں نے اگر حج کر لیا ہے اور میں نے اگر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ نہیں لگائی ہے تو میرے اندر کہیں نہ کہیں خلج رہ جائے گی کہ مجھ سے کچھ رہ گیا ہے، ابھی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ جب یہاں سے آپ جاتے ہیں نا وہاں پر اس کام کو ادا کرنے کے لیے، تو آپ کے پیکج میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، آپ کو پورا ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ کو ٹرین کیا جائے گا کہ آپ کو بھاگنا کیسے یہاں سے وہاں۔ اور صحیح کا مطلب تو بھاگنا ہوتا ہے نا، دوڑنا، کوشش کرنا۔ اب تو ویل چیئر آ گئی ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں یہاں سے وہاں، بس کیا ہے کہ اپنے جذبے کو تسکین پہنچانی ہے۔ بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بھی شخص کا اختیاری فیصلہ اللہ کا حکم نہیں بن سکتا۔ جس نے اپنے اختیار سے کسی کام کو انجام دیا وہ اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق لوگوں پر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ انسان کی، کسی بھی انسان کی۔ اور یہاں تو میں حاجہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں تھی، ان کی طرف وحی بھی نہیں آئی تھی، تو ان کے عمل کی بنیاد پر کیسے وہ دین کا حصہ اور کیسے دین کا رکن بن سکتا ہے؟